بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاؤں کے تلووں پر بادام کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا پیشانی کا مساج کریں۔ اس سے دماغ فریش ہوگا اور سستی بھی دور ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے کالا نمک کھا لو، کیونکہ کالا نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم کھاؤ، میٹھی اور بازاری چیزوں کا استعمال کم کرو۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر کمزور تیز ہوگی۔ ناظرین، منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو نمک ملے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہوں گے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ اگر بدہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے یا HB لیول بہت کم رہتا ہے تو روزانہ کشمش کے صرف 7 دانے ایک گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ وہ پانی پی لیں اور کشمش کے دانے چبا کر کھا لیں۔ اس سے خون کی کمی حیرت انگیز طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ پرانی سے پرانی بواسیر سے چھٹکارا پانے کے لیے کشمش کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اگر آپ روزانہ کشمش کھائیں تو چاہے خونی بواسیر ہو یا بادی، یہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کشمش کو سوکھا بغیر بھگوئے کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کے معدے اور جگر میں شدید گرمی ہو سکتی ہے، پیٹ میں گیس بن سکتی ہے اور بلڈ پریشر یعنی کہ BP ہائی ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اس لیے کشمش کی گرم تاثیر سے بچنے کے لیے اسے ہمیشہ پانی میں بھگو کر ہی استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر پھٹکڑی گیلا کر کے مساج کریں۔ اس سے بالوں کے بڑھنے میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو وقت پہ سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں۔ روزانہ 1 چمچ اسبگول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح طریقے سے کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ بھنے چنے جلد کی صحت کو بہت بہتر بنانے کے لیے بہت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جلد پر بڑھاپے کے اثرات سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور خلیوں کو توانائی دیتے ہیں۔ چہرے کی دلکشی میں اضافے کے لیے کالے چنوں کو پیس کر اس میں ہلدی شامل کر لیں اور مکسر کو صبح 15 منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے کے لیے کالے چنے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کولیسٹرول 0 ہوتا ہے۔ خون کی کمی کے شکار مریضوں کے لیے بھنے چنے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ان میں آئرن اور فولک ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بھنے چنوں میں پایا جانے والا فائبر قبض کی علامت میں کمی لاتا ہے۔ چنوں کو رات بھر بھگو دیں، صبح ان پر ادرک کا پاؤڈر اور زیرہ چھڑک کر کھا لیں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو بھنے چنوں کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ بھوک کی شدت میں کمی لاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نیند کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ بھنے چنوں کے باقاعدہ استعمال سے نیند پرسکون آتی ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام لگا دیں، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو تو وہ مرچوں کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ کھجور کے استعمال سے
پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چھینک روکنے سے آپ کے سینے میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خشک ادرک کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ نہار منہ کھجور استعمال کرنے سے جسم میں گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ جسم میں پانی کی کمی گردوں کے مسائل پیدا کر سکتی ہے، اس لیے مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ تحقیق کے مطابق زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کے خطرات کو بڑھاتا ہے، اس لیے ورزش اور چہل قدمی کریں۔ خشک آلو بخارے اور ان کا جوس قبض کا بہترین علاج ہے۔ دن میں 2 سے 5 آلو بخارے کھانا مفید ہے۔ اگر کپڑوں پر پیٹرول یا آئل لگ جائے تو اس پر ڈالڈا گھی یا کوکنگ آئل ڈال کر ملیں اور پھر گرم پانی اور صرف سے دھوئیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ سفید کپڑے پر زنگ کا داغ ہو تو لیموں کا رس لگا کر چھوڑ دیں، پھر رگڑ کر صاف کر دیں۔ کچا کیلا کاٹنے کے بعد اگر فریج بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی چھڑک دیں۔ کیک کو بیکنگ ٹرے سے آسانی سے نکالنے کے لیے ٹرے میں پہلے خشک آٹا چھڑک دیں۔ مکھن میں خاص بو سے بچنے کے لیے اس میں دھنیے کے چند پتے ڈال دیں۔ شیشے کے برتن میں گرم چیز ڈالنے سے پہلے پیپر نیپکن کا استعمال کریں تاکہ برتن کریک نہ ہو۔ اچار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی تھیلی اس میں ہینگ ڈال دیں۔ ریشمی ساڑی دھوتے وقت پانی میں تھوڑا لیموں کا رس ڈالیں تاکہ رنگ خراب نہ ہو اور سلک نرم رہے۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے اوون میں بھون لیں، اس سے ذائقہ بڑھے گا اور گھی بھی کم لگے گا۔ جولری کو چمکانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھے کے پاؤڈر کے ساتھ 1 گھنٹہ رکھیں، پھر برش سے دھو لیں۔ تھکی ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں بورک ایسڈ بورک پاؤڈر ملا کر کاٹن سے صاف کریں۔ پنیر کی چیزوں میں تھوڑا سرسوں شامل کرنے سے خوبصورت خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالیں ورنہ روٹی کچی رہ سکتی ہے۔ سر درد اور کھچاؤ سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات کی صلاحیت ہوتی ہے۔